کیا کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوں اور سرچ کیے بغیر وہ چیز آپ کے فون کی اسکرین پر آ گئی ہو؟ کبھی آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آیا ہے کہ موبائل فون کو آخر کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ جب موبائل فون پر الفاظ خود بخود مکمل ہونے لگیں، جب ای میل غیر ضروری میلز الگ کر کے جنک میں بھیج دیتی ہے، جب اے ٹی ایم مشکوک ٹرانزیکشنز روک لیتی ہے، جب فون تصاویر میں چہرے خود بخود پہچان لیتے ہیں، تو جان لیجئے کہ یہ سب مصنوعی ذہانت کے استعمال سے ممکن ہوتا آ رہا ہے، بس ہم اسے اس نام سے جانتے نہیں تھے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سنو ڈیجیٹل اور میں ہوں نقش قاضی۔ حقیقت یہ ہے کہ مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہماری زندگی میں خاموشی سے داخل نہیں ہوئی، بلکہ یہ برسوں سے ہماری زندگیوں میں موجود ہے اور ہم اسے استعمال بھی کر رہے ہیں، مگر ہمیں پتہ نہیں تھا۔ آج جب مصنوعی ذہانت تصویر بنا لیتی ہے، موسیقی تیار کر لیتی ہے اور انسانوں جیسا رائٹ اپ لکھ لیتی ہے، تو ہم اچانک سب چونک جاتے ہیں، اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب مشین واقعی انسان جیسی ذہین ہو گئی ہے؟ کیا یہ وہی اے جی آئی ہے جس کا تصور برسوں سے کیا جا رہا تھا؟ اس کا درست اور سائنسی جواب ہے نہیں۔ مصنوعی ذہانت کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ ایک جسم نہیں بلکہ ایک نظام ہے، ایک ایسا ذہین نظام جو ہمارے ڈیجیٹل آلات کے اندر کام کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اسے دیکھ نہیں پاتے، مگر اس کے اثرات ہر جگہ محسوس ہوتے ہیں۔ مصنوعی ذہانت کی سب سے ابتدائی شکل کو رول بیسڈ اے آئی کہا جاتا ہے، جیسے کہ جب گوگل میپس اچانک راستہ بدلنے کا مشورہ دیتے ہیں، یا اگر 3 بار غلط پن کوڈ ڈائل کر دیا جائے تو کارڈ بلاک ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے اے آئی نہ سیکھتے ہیں نہ خود فیصلہ کرتے ہیں، یہ وہ اے آئی ہوتے ہیں جو انسانوں کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلتے ہیں، جو کہ نیرو اے آئی کی ہی ایک شکل ہے۔ اس کے بعد آتی ہے نیرو اے آئی، جسے مشین لرننگ اے آئی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مصنوعی ذہانت ہے جو ڈیٹا اور پیٹرن سے سیکھتی ہے۔ یہ دیکھتی ہے کہ آپ کیا پسند کرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں اور کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں۔ وقت کے ساتھ یہ اے آئی اندازہ لگانے میں بہتر ہو جاتا ہے کہ آپ کو کیا دکھایا جائے، لیکن یہ بات اہم ہے کہ یہ اے آئی سوچتی نہیں ہے، یہ صرف پیٹرنز کو پہچانتی ہے اور امکانات کی بنیاد پر جواب دیتی ہے۔ آج ہماری روزمرہ زندگی میں موجود زیادہ تر اے آئی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس حصے پر جہاں سب سے زیادہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ وہ اے آئی جو پکچرز کریٹ کرتا ہے، میوزک بناتا ہے یا تحریر لکھتا ہے، انہیں جنریٹو اے آئی کہا جاتا ہے۔ یہاں جنریٹو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اے آئی خود سے کچھ ایجاد کر رہی ہے۔ یہ جنریٹو اے آئی پہلے انسانوں کے بتائے ہوئے ڈیٹا سے سیکھتی ہے اور پھر انسان کی دی ہوئی ہدایت پر اور اسی سیکھے ہوئے انداز کی بنیاد پر نیا نتیجہ تیار کرتی ہے۔ ان اے آئی کے اپنے کوئی مقاصد نہیں ہوتے اور نہ ہی یہ خود فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا بنانا ہے۔ اس لیے یہ درست ہے کہ ان کا نتیجہ جنریٹو ہوتا ہے، لیکن ان کی ذہانت جنرل نہیں ہوتی۔ یہ اب بھی مشین لرننگ پر مبنی نیرو اے آئی ہیں، اے جی آئی نہیں۔ اب بات کرتے ہیں اے جی آئی کی۔ اے جی آئی یعنی آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس۔ یہ اے آئی کی وہ قسم ہوگی جو انسان کی طرح مختلف کام سیکھ سکے گی، ایک مسئلے سے سیکھ کر دوسرے مسئلے پر خود اپلائی کر سکے گی اور بغیر دوبارہ تربیت کے نئی صورتحال کو سمجھ کر اس کا حل دے سکے گی۔ بڑے تحقیقی ادارے جیسے اوپن اے آئی، اینتھروپک اور گوگل ڈیپ مائنڈ بھی اس بات پر متفق ہیں کہ آج کی دنیا میں ایسی کوئی اے آئی موجود نہیں۔ اس کے بعد جس اے آئی کے تصور کی بات کی جاتی ہے اسے اے ایس آئی یعنی آرٹیفیشل سپر انٹیلیجنس کہا جاتا ہے، یعنی ایسی اے آئی جو ہر لحاظ سے انسان سے زیادہ ذہین ہو۔ اس اے آئی کا تصور فی الحال ریسرچ پیپرز اور سائنس فکشن کا حصہ تو ہے، مگر حقیقت کا نہیں۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مصنوعی ذہانت ہمیں غیر معمولی اس لیے لگتی ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ معلومات پر کام کرتی ہے، انسانوں کی زبان میں بات کرتی ہے اور بہت تیزی سے جواب دیتی ہے، لیکن زبان بول لینا سمجھنے کے برابر نہیں ہوتا۔ آج مصنوعی ذہانت کو صحیح طور پر سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ خاموشی سے ہمارے فیصلوں، روزمرہ کے کاموں اور مستقبل کو متاثر کر رہی ہے، اور اگر ہم اسے صرف خطرہ سمجھیں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مصنوعی ذہانت اور بھی کتنی طاقتور ہو جائے گی، اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم اسے کنٹرول کر پائیں گے، کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں، اور مستقبل آخر ہوگا کس کے ہاتھ میں، اے آئی کے یا ہمارے؟